مجھے شیریں مزاری کی بات اتنی بری لگی تھی اس وقت جب اسد عمر نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہم پابندی لگا رہے ہیں یہ لگژری آئٹمس کے اوپر، یہ جو میک اپ، آپ کو پتہ سے کھڑے ہو کہ کیا فضول بات کی تھی کہ نہیں آپ منگوائیں ان سے، ہم پیسہ لیں۔ او بھائی پیسہ ہم ان سے ٹیکس لو گے تم پاکستان کے روپے میں، ادا کرو گے تم ڈالر میں، تمہارے دماغ میں کھوپڑی میں اتنی چیز نہیں آتی، یہ مفتاح اسماعیل صاحب کر رہے ہیں۔ میں آج تک سوچتا ہوں کہ کوئی ایک بندہ ایسا ہو سکتا ہے جو ایک سال کے لیے کہ یار دال کھا لو، میں نہیں جاتا ہوں، قوم کو کہ دال کھاؤ، دال تو ہم نے ویسے بھی کھانی ہے، ذلت تو پھر بھی۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ دال کون سی سستی ہو رہی ہے صاحب، مرغی سے دال مہنگی ہے۔ ہاں یہ بھی صحیح، روزہ رکھو، ایک سال کا روزہ رکھوایا جا سکتا ہے۔ اچھا، آپ نے اگر جس جگہ IMF گیا ہے نا جی، وہاں روزے تو بات کی بات ہے، وہاں قحط پھیلا ہے۔ جی موجودہ جو اکنامی ٹیم ہے اس پہ آپ نے گفتگو سنی، اور اس وقت جو معاشی ٹیم ہے وہ واشنگٹن میں مذاکرات کر رہی ہے IMF کے ساتھ، اور آپ نے دیکھا کہ گزشتہ دور حکومت کے اندر عمران خان صاحب کو سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا مہنگائی کے حوالے سے، پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے حوالے سے۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی یہی کہا اوریہ صاحب کہ جی ہمیں سبسڈیز ختم کرنا پڑیں گی، جو شوکت ترین صاحب کہا کرتے تھے۔ تو بات وہیں سے جڑ رہی ہے جہاں سے ٹوٹی ہے، سلسلہ وہیں سے جڑ رہا ہے جہاں سے ٹوٹا تھا۔ اس میں ہنسی آ رہی تھی کہ آپ نے پیٹرول بڑھا کے اگر 1-2 ارب ڈالر لے آئے تو کیا کر لیا آپ نے، یہ کوئی کامیابی ہے؟ نہیں، ان کو زیادہ مل رہے ہیں، ان کو 2 ارب ڈالر یہ ہے کہ زیادہ مل رہے ہیں۔ آج جو خبر آ رہی تھی 6 سے 8 ان کے تھے 2 ان کو اصل مسئلہ یہ نہیں۔ عثمان صاحب پہلے دن عمران خان کی حکومت تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ریگولر پروگرام کیا کہ اللہ کا واسطہ ہے IMF میں نت جاؤ۔ میں آپ کو بات بتاؤں، ایک بات ڈیولز ایڈوکیٹ کے طور پہ، اسد عمر کی جو نیگوسیشنز تھیں، اس نیگوسیشن کے پہ آرٹیکلز آئے تھے۔ اچھا، اور میں نے شاید اس میں بات بھی کی تھی کہ اسد عمر کو انہوں نے واپس بھیج دیا تھا کہ تم فائنینشلی گڈ نیگوشیٹر نہیں ہو۔ عمران خان نے واپس نہیں بلایا تھا، اور اس کو انہوں نے تشبیہ دی تھی تم یونان کے اس وزیر خزانہ کی طرح ہو کہ جو ہمارے پاس آیا تھا اور ہم اسے نیگوشیٹ کر لیتے تو ہم نے اسے کہا تھا کہ تم کرو بھائی، تم نے تھوڑا پے کرنا ہے، اور اس کو 6 مہینے کے اندر نکال دیا تھا۔ اس کے بعد مجھے یہ بتایا حفیظ شیخ کو کون لے کے آیا تھا؟ میں نے آج نہیں، بالکل ٹھیک ہے، عمران خان لیتا ہے، سب کو عمران خان لاتا ہے، سب کو نواز شریف لاتا ہے، سب کو شہباز شریف لاتا ہے، سب کو زرداری لاتا ہے، سب کو اسکندر مرزا لاتا ہے، سب کو غلام محمد لاتا ہے، سارے سر یہ جو معاشی ٹیم ہے نا، یہ پہلے دن آیا تھا شعیب یہاں پر، اور کان سے پکڑ کے ایوب خان کو کہا پتر اس کو رکھنا ہے تم نے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے اگر آپ کے 23 وزیر اعظم ہے نا، نہیں ایوب خان تو خود ہی سب کچھ چلا رہے تھے، نہیں اس سے پہلے ہاں وہ یس امریکہ نے، ہو یس، اچھا 23 وزیر ہیں تو آپ کے وزیر خزانہ زیادہ 10 ہیں، اچھا، اور سب کو کہا جاتا ہے یہ بے نظیر نے جب 88 میں حکومت سنبھالی تو کہا تھا 2 لوگ جو ہے تم نہیں بدل سکو گے، ایک تم اپنا وزیر خارجہ نہیں لگاؤ گی، وہ کون آئے گا؟ صاحبزادہ یعقوب علی خان، اور ایک وی اے جعفری صاحب، ایک وی اے جعفری صاحب وہ لگاؤ گے کیونکہ IMF اپرووڈ تھے، ٹھیک۔ پھر آپ یہ بتائیں حفیظ شیخ کہاں سے آیا، کیوں لگایا گیا، کیسے آیا؟ میں نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اس ٹویٹ کا شعر ہے، صرف کچھ نہیں بولا میں نے، وہ ہے دانش صاحب کا شعر کہ سبزہ نورستہ سے تو وجہ پامالی نہ پوچھ، بات چل نکلی تو یہ پھر باغباں تک جائے گی۔ اچھا، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اس ملک کو تراش خراش کر کے ہم مالی بنے ہوئے ہیں، ہم اس ملک کو ٹھیک کرتے ہیں، پاکستان میں اگر آپ نے اچھا کیا ہے تو آپ اس کے بھی میڈل لگاؤ، ہمیں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ نے برا کیا ہے تو آپ اس کا بھی، آپ نے اچھا کیا، آپ نے شوکت عزیز کو لے کے آئے، شوکت عزیز نے ہم سے IMF سے نجات لے، اچھا کیا، لیکن آپ نے برا بھی تو کیا، تو آپ تو حفیظ شیخ کو بھی اون کرو۔ اچھا، حفیظ شیخ بھی تو آپ، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہم نے کتنے پروگرام کیے، عمران خان صاحب کا سب سے بڑی غلطی آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ اس IMF کے اس میں جا رہے ہیں۔ دنیا کے اندر IMF جو ہے عثمان صاحب بنا اس لیے ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی بینکرز نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں ان بینکرز کا پیسہ محفوظ رہے۔ آپ کی ایک دکان ہے، آپ کی دکان جو ہے وہ خراب چل رہی ہے، میں کہتا ہوں عثمان صاحب یہ پیسے پکڑو 5 لاکھ روپیہ اور اس میں اپنا نیا مال ڈالو، لیکن اس مال جب ڈالو گے تو اس کی تمہاری جو بکری ہوگی اس بکری میں سے وہ جو قرضہ لیا ہوا ہے اس کا تم دے، میرا مال تمہارے پاس پڑا رہے گا۔ یہ ہے IMF۔ IMF میرے لیے نہیں آتا،
آئی ایم ایف اس پاکستان کے عوام کے لیے نہیں آتا. آئی ایم ایف دنیا کے اندر جو 170-80 بینک بنے ہوئے ہیں جن کے ساتھ ایک کنسورشیم بنا ہوا ہے, آئی ایم آتا ہے پیرس کلب کے لیے, آئی ایم ایف آتا ہے اس بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ کے لیے. یہ پھر جا رہے ہیں اور خوش ہو کے آ کہتے ہیں. مجھے عثمان صاحب میں آج تک سوچتا ہوں کہ کوئی ایک بندہ ایسا ہو سکتا ہے جو 1 سال کے لیے کہ یار دال کھا لو, میں نہیں جاتا ہوں, قوم کو کہ دال کھاؤ, دال تو آپ نے ویسے بھی کھانی ہے, ذلت تو پھر بھی. مسئلہ تو یہ ہے کہ دال کون سی سستی ہو رہی ہے صاحب, مرغی سے دال مہنگی ہے. ہاں یہ بھی صحیح. روزہ رکھو, 1 سال کا روزہ رکھوایا جا سکتا. اچھا, آپ نے اگر جس جگہ آئی ایم ایف گیا ہے نا جی, وہاں روزے تو بات کی بات ہے, وہاں قحط پھیلا ہے. افریقن, اللہ کا لاکھ شکر ادا کریں کہ ہم افریقن کنٹریز میں نہیں ہیں. میرے پاس اتنا تیل نہیں ہے جتنا نائجیریا کے پاس ہے, سعودی عرب کے پاس اتنا تیل نہیں ہے جتنا نائجیریا کے پاس ہے. جان پرکنز لکھتا ہے کہ میں وہاں گیا ہوں, میں نے دیکھا کہ ادھر سے یہ لوگ قحط سے مر رہے ہیں, بھوک سے مر رہے ہیں, روٹی نہیں مل رہی, کھانا نہیں مل رہا, ان کی بچوں کی جو سوکھی ہوئی ٹانگیں ہیں اس کے اوپر گد کرے, کب جب مرے گا تو ہم اس بچے کا گوشت کھائیں گے. لیکن روز ایک میکڈونلڈ کھل رہا ہے, لوگوں کے KFC کھل رہا ہے روز. یہ کیا ہو گیا؟ کہتا پھر مجھے ایک کو الزبتھ لیاگن جو تھی وہاں کی انچارج تھی, وہ مجھے ملی اور اس نے مجھے بتایا کہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم اس شہروں کے اندر ایک ایسی کلاس پیدا کر دیتے ہیں NGOs کی, جس کو ہم 5,000 کی نوکری کی بجائے 50,000 روپے دیتے ہیں. وہ ایک کلاس ایسی ہوتی ہے کوئی جو 30 روپے کا بند کباب نہیں کھاتی, 250 روپے کا برگر کھاتی ہے. اچھا, آپ خود سوچیں کہ جب تک پاکستان میں یہ NGOs کی یہ فنڈنگ نہیں آئی تھی, MM عالم روڈ کے اوپر ایک بھی کوئی فورن اس کی دکان تھی, جیسے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ برانڈز کی کوئی دکان تھی, کوئی برانڈ کا شو خریدتا تھا. سروس اور باٹا کے علاوہ اس ملک کے اندر لوگوں کے جوتے پاؤں نازک اتنے ہو گئے ہیں, تم لوگ سارے مینا کماری ہو گئے ہو, تمہارے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے. 2 شوز کی دکانیں ہوتی تھیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ باٹا واز بیسیکلی اونڈ بائی مسلم. وہ پرانا کمپنی چلی آ رہی تھی, اور وہ چلی آ رہی تھی, ہم اسی کھاتے پہلے باٹا پھر اسکول, ہم بچے جا اسکول میں خریدا کرتے تھے, موچی کی دکانیں اور شلوار. یہ ایک ایکسٹرا ویجنٹ کلاس پیدا کرتی ہے میں اور آپ. ہم بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یار بھوکے مر جائیں گے. مجھے شیریں مزاری کی بات اتنی بری لگی تھی اس وقت جب اسد عمر نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہم پابندی لگا رہے ہیں یہ لگژری آئٹمس کے اوپر, یہ جو میک اپ. آپ کو پتہ اس نے کھڑے ہو کے کیا فضول بات کی تھی کہ نہیں آپ منگوائیں ان سے, ہم پیسہ لے. او بھائی پیسہ ہم ان سے ٹیکس لو گے, تم پاکستان کے روپے میں ادا کرو گے, تم ڈالر میں. تمہارے دماغ میں کھوپڑی میں اتنی چیز نہیں آتی. یہ مفتاح اسماعیل صاحب کر رہے ہیں. اس کی وجہ ہے عثمان صاحب کہ پاکستان کے اندر کم از کم 1 کوٹ لک بل چیل لینی ہونی چاہیے, جس میں یہ 50 معیشت دان جو ہے ان کو بند کر دینا چاہیے 2-3 سال کے. یہ ہمیں تباہ کرتے ہیں, یہ ہمیں ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ تم مر جاؤ گے, تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے, تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا, تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا. تم نے آپ مجھے یہ بتائیے پاکستان اگر ڈیفالٹ کر جائے تو کیا ہوگا؟ میں نے کئی دفعہ سوال کیا, مجھے کوئی جواب نہیں دیتا. 3 انگلینڈ ڈیفالٹ کیا, ایران ڈیفالٹ کیا, امریکہ ڈیفالٹ کیا, میکسیکو ڈیفالٹ کیا. کون میکسیکو 7 دفعہ ڈیفالٹ کیا, برازیل نے ڈیفالٹ کیا. کیا ہو جائے گا؟ ایک دفعہ ڈیفالٹ کر لو, کہو مہلت تو ہم نہیں دے سکتے, اپنی اکانومی ٹھیک کر لو. نکلتے ہی نہیں ہے. عزت و توقیر کے ساتھ زندہ رہنا نہیں آتا. ایک کے ساتھ مغز ماری ختم کرتے ہیں, دوسرے کی مغز ماری شروع ہو جاتی ہے. اور مغز ماری ہے. یہ آپ کتنے اچھے لگتے ہیں جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں. آئی ایم ایف پہ جا رہے ہو, کیا کر لیا تم نے 2 بلین, اور تم تو اتنا بڑا کشکول میں 2 بلین لے کے آ رہے ہو, تم کیا کر رہے ہو؟ کسی جگہ تو قائم رہو, کسی جگہ تو دوسرے کو گالی دینی ہو تو سب کچھ ٹھیک ہے, اپنے لیے. اصل مسئلہ یہ آج بھی ذہین آدمی ہے سب کچھ, لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. ایسا وہ وہاں چڑھتے ہیں اس کے اندر تو ساری کرتے ہیں. آج آپ کہہ دو کہ ہم آپ کے اسٹرکچر پروگرام ایڈجسٹمنٹ میں کروگر نہیں جانا چاہتے, کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں میری بات سنیں, آخری بات کرتا ہوں. آپ کی ایک زمانے کے اندر جب سینکشن لگی تھی, آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو گئی تھی نا, پاکستان بھوکی مر گئے. نہیں کچھ دیر کے یورپین یونین آپ کی شرٹیں خریدے گی, تم مجھے بھیج دینا یار خدا کے لیے. تم شاندار قسم کے موزے مجھے بیچ دینا, تم بنیانے مجھے بیچ دینا, تم نائکی کے لیے شوز مت بناؤ, تم یہاں بیچ دینا مجھے, میں خرید لوں گا. یہ قوم تمہارے خرید لے گی, تھوڑا منافع کم ملے گا, تمہیں ڈالر نہیں ملیں گے. کم از کم کچھ کرٹن تو بناؤ اس ملک کے لیے کم از کم. لیکن نہیں,